امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بڑے کھلے اور دو ٹوک الفاظ میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے دائرۂ اختیار کو تسلیم نہ کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان کوئی مطابقت اور برابری کا معاملہ نہیں ہے۔ امریکہ کے صدر نے یہ بات جمعے کے روز کہی۔ انہیں اس کی ضرورت بین الاقوامی فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان کے پیر کے روز سامنے آنے والے بیان کی وجہ سے پیش آئی، جس میں پروسیکیوٹر نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو اور اسرائیلی وزیر دفاع کو بھی جنگی جرائم کے سلسلے میں وارنٹ گرفتاری کی زد میں لانے اور بالواسطہ طور پر ان کی گرفتاری کا عندیہ دیا تھا۔ اہم بات یہ ہے کہ ابھی فوجداری عدالت کے سامنے جنگی جرائم کے سامنے آنے والے شواہد میں جنگی جرائم میں ملوث ملکوں یا شخصیات کی سہولت کاری کا سوال زیر بحث نہیں آیا ہے۔ ممکن ہے کسی اگلے مرحلے میں یہ صورت پیدا ہو جائے اور کوئی درخواست بین الاقوامی عدالت کے سامنے اس سلسلے میں آ جائے۔ العربیہ کے مطابق فوجداری عدالت کے پروسیکیوٹر کریم خان نے پیر کے روز اپنی گفتگو میں حماس کے 3 رہنماؤں کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کی اطلاع دی تھی۔ یہ ان کے سلسلے میں اب تک کا سب سے اہم مگر ابتدائی بیان تھا۔ اسرائیل نے بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اس بیان کو سخت ناراضگی اور غصے کے ساتھ رد کر دیا تھا۔ اس بارے میں امریکی صدر نے پہلے بیان میں کہا تھا کہ غزہ میں ایسا کچھ نہیں کیا جا رہا ہے جسے اسرائیل کے جنگی جرائم کے ارتکاب کے زمرے میں قرار دیا جائے۔ تاہم اب جمعرات کے روز بائیڈن سے زیادہ سخت بیان میں بین الاقوامی فوجداری عدالت کے اختیار و دائرۂ کار کو ہی چیلنج کر دیا ہے۔ واضح ہے کہ اسرائیلی حکومت کا ترجمان نے پچھلے دنوں ایک نیوز بریفنگ کے دوران اس سوال کہ آیا نیتن یاہو اور وزیر دفاع یوون گلینٹ کے بین الاقوامی دوروں سفروں پر اب اثر آئے گا، ترجمان نے کہا، دیکھتے ہیں۔ امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان دنوں کئی الزامات اور کیسز کا سامنا کر رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق عدالت سے تو ابھی 77 سالہ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف یا ان کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے، لیکن لوگ اس حوالے سے جاننے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق نیو یارک میں ٹریفک میں ایک جگہ سابق صدر کی گاڑی رکی تو ایک نوجوان شہری نے ٹرمپ سے خود ہی اس سلسلے میں پوچھ لیا۔ کیمرہ پکڑے شخص نے ڈونلڈ ٹرمپ سے کہا کہ انہیں بتائیں کہ آپ بے قصور ہیں بھائی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس حوالے سے سامنے آنے والے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے شہری کی بات کا جواب دیا، تاہم دور ہونے کی وجہ سے ان کی آواز واضح نہیں تھی۔ ممکنہ طور پر سابق صدر نے کیمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا کہ استغاثہ ایک شخص نہیں ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ کے جواب کے بعد شہری نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بے قصور ہیں، میں اسے یاد رکھوں گا بھائی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق سابق صدر کے خلاف اب تک 4 کیسز میں فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ سپریم کورٹ سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ وہ الیکشن کمیشن کو ووٹر ٹرن آؤٹ کی صحیح تعداد بتائے اور فارم 17C کا اسکین شدہ کاپی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے۔ عدالت نے اس پر فوری سماعت سے انکار کر دیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اس عرضداشت پر فوری طور پر غور کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ جس میں الیکشن کمیشن کو ووٹر ٹرن آؤٹ کی صحیح تعداد بتانے اور فارم 17C کی کاپیاں اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کی ہدایت کی مانگ کی گئی تھی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ کل 6واں مرحلہ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی سماعت انتخابات کے بعد ہونا چاہیے۔ دراصل لوک سبھا انتخابات کے دوران کسی سیاسی پارٹیوں نے ووٹنگ کے اعداد و شمار میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا ہے۔ سیاسی پارٹیوں کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دن ووٹنگ کا فیصلہ کچھ اور ہوتا ہے اور ہفتے بعد کچھ اور۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی تھی۔ اس درخواست میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ سپریم کورٹ الیکشن کمیشن کو فارم 17C کے اسکین شدہ کاپی اپنی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا حکم دے۔ یہ درخواست ایسوسی ایشن فار ڈیموکریٹک ریفارمز اور ترنمول لیڈر مہوا مہترا کی جانب سے دائر کی گئی تھی۔ اس کی سماعت جسٹس دیپانکر دت اور جسٹس ستیش چندر شرما کی بینچ نے کی ہے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس درخواست کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ درخواست سماعت کے لائق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قانونی عمل کے غلط استعمال کا کلاسک کیس ہے۔ ملک میں الیکشن چل رہے ہیں اور بار بار اس طرح کی درخواستیں داخل کی جا رہی ہیں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پیش ہونے والے سینئر ایڈوکیٹ منندر سنگھ نے کہا کہ ان درخواست گزاروں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جانا چاہیے۔ ایسے لوگوں کا اس قسم کا رویہ ہمیشہ انتخابات کے تقدس پر سوالیہ نشان لگا کر عوامی مفاد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محض خدشات کی بنیاد پر جھوٹے الزامات لگائے جا رہے ہیں، جبکہ سپریم کورٹ نے اپنے حالیہ فیصلے میں تمام پہلوؤں کو واضح کر دیا ہے۔ ایڈوکیٹ منندر سنگھ نے کہا کہ لوک سبھا انتخابات
اعظم خان ان کی بیوی اور بیٹے کو برتھ سرٹیفکیٹ کیس میں رامپور کی MP-MLA کی خصوصی عدالت نے 7 سال کی قید کی سزا سنائی۔ اس کو مجرمانہ نظر ثانی کی درخواست دائر کر کے چیلنج کیا گیا تھا۔ اس میں ضمانت کی درخواست بھی دی گئی تھی۔ آج لکھنؤ الہ آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر محمد اعظم خان، ان کے بیٹے عبداللہ اعظم خان اور اہلیہ تزین فاطمہ کو برتھ سرٹیفکیٹ کے 2 معاملات میں دی گئی سزا کے خلاف بڑی راحت دی ہے۔ جسٹس سنجے کمار سنگھ نے اعظم خان، تزین اور عبداللہ اعظم کی ضمانت منظور کرتے ہوئے اعظم خان کی سزا کے حکم کو ملتوی کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ فوجداری نظر ثانی کی درخواست پر دیا گیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ فریقین کے دلائل سننے کے بعد 14 مئی کو فیصلہ محفوظ کر لیا گیا تھا۔ اور آخر میں پیش ایک دلچسپ خبر۔ کیلیفورنیا، آپ نے انسان کی وجہ سے ٹریفک کو تھمتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن ایک ریچھ نے بھی چلتی سڑک کو جام کر دیا۔ امریکی ریاست کیلیفورنیا کے ایک مقام پر ریچھ مستیاں کرنے پہنچ گیا، جس کی وجہ سے پوری سڑک ہی جام ہو گئی۔ کیمرے فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ریچھ کس قدر آرام سے ہے اور بے خوف ہو کر گاڑیوں کو آگے ٹہل رہا ہے۔ ریچھ کے روڈ پر آ جانے سے لوگوں میں خوف پیدا ہو گیا تھا، تاہم لوگوں نے گاڑی میں بیٹھ کر ہی ریچھ کے جانے کا انتظار کیا۔ یہ واقعہ وہ پیش آیا جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔